بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیں موقع دیا، فراہم کیا وینس ٹی وی نے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستان جن بحرانوں سے گزر چکا ہے، ہمارے قائد محترم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے، اس کو پورا کام کرنے کا موقع دیا جائے اور پہلے کی طرح کی سیاست جو ہے وہ بند کر دی جائے. کیونکہ سی او ڈی میں یہی طریقہ اپنایا گیا تھا کہ بھائی ایک دوسرے کی گورنمنٹ کو گرانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے مل جل کے اگر گورنمنٹ یا جس میں فہم و تفہیم ہے، جس میں پاکستان کی بہتری ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے 2 سالوں میں جس چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان کی بہتری نظر آئی ہے، ہمارے قائد نے وہی طریقہ اپنایا ہے. چاہے اس کے اوپر کچھ سیاسی بیان بھی دیے، نہیں سیاسی بیان ایسا کوئی نہیں انہوں نے دیا جس میں عوام کی بہتری ہوئی ہے، جس میں صوبہ سرحد کا نام جو ہے آپ نے اے این پی کے ساتھ مل کر، بلکہ وہ پوری آئینی کمیٹی تھی، اس میں آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے بڑی بھرپور سپورٹ کے ساتھ آپ نے صوبہ سرحد کا نام جو ہے خیبر پختونخوا رکھوایا. ہزارہ میں حالات خراب ہوئے اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں محترم قائد آپ کے، انہوں نے بیان دے دیا کہ میں نے تو پہلے ان کو کہہ دیا تھا اس کے جو وہ منفی اثرات بھی ہوں گے، میں نے تو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، مسلم لیگ نون کا کوئی قصور نہیں ہے. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو ہر آدمی کو یہ پتا تھا کہ خالی پختونخوا نام رکھنے سے حالات خراب ہوں گے. کیوں سپورٹ کی پھر اور آپ نے؟ کسی نے سر آپ نے سپورٹ کیوں کی نہیں تھی؟ سر، کسی اگر نے آپ کو بھی پتا تھا کہ حالات خراب ہیں تو سپورٹ یہ کیوں ہے کی؟ کہ کسی نے بھی آج اگر سپورٹ کرنی ہوتی تو پاکستان مسلم لیگ دور کے اندر جب اے این پی ان کی پارٹنر تھی اور انہوں نے یہ قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی تھی، اسی وقت ہم لوگ سپورٹ کرتے اور اس کا نام خیبر پختونخوا یا اب کیوں کی سر؟ ابھی بھی اس طرح نہیں کی. اس صوبے کے مفاد میں دیکھیں یہ ان کا ایک حق تو تھا کہ نام بدلا جائے، نام پہ اختلاف تھا، ان کے حق پہ اختلاف کسی کو نہ تھا. مگر جب وہاں کے نمائندوں نے جو ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں آ کے میاں صاحب کو یہ بات اس بات کی نہیں کہ انہوں نے ایگری کیوں کیا، اختلاف اس بات سے ہے کہ انہوں نے بعد میں جس پہ انگلیاں اٹھائی گئی کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا، جب ہزارہ کے نمائندے چاہے وہ کاف لیگ سے تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے تھے، انہوں نے آ کے یہ اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروایا کہ یہ ہمارے حق تلفی ہے، ان کو ہمیں ساتھ لے کے چلا جائیے، ہمیں آن بورڈ نہیں کیا گیا. اس کے بعد ایک عوامی نمائندے کا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ عوام کی آواز کو پھیلائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے اور اس کے ساتھ خیبر لگوایا تاکہ سب کو قابل قبول ہو. مگر ہزارہ کے عوام کی جو ہے وہ تسلی نہیں ہوئی اور کچھ ہمارے لیڈران کرام نے وہاں جا کے آگ لگائی اور اس چیز کو ایشو کو اچھالا گیا. اگر یہی ان کو ٹیبل پہ پہلے دن بٹھا لیا جاتا اور ان کو جس طرح دوسری مسلم لیگ نون نے جب یہ آپ کی آئینی کمیٹی بیٹھی، ڈسکشن شروع ہوئی، بات شروع کی آپ لوگوں نے، مسلم لیگ نون نے اس وقت یہ مشورہ دیا کہ آپس میں بٹھائیں ان کو. دیکھیں جی، جب 27 نمائندے وہاں پہ موجود تھے اور وہ 27 پارٹیوں کی رفلی نمائندگی کر رہے تھے تو سب کے وہاں موجود تو تھے، سوائے 2-4 پارٹیوں کے جن کے نمائندے وہاں پہ جو آلریڈی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں. اور اب جو ہے یہ اصل میں کوئی بھی ہزارہ کے حق میں آواز، اصل میں جو باہر پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا جو پارٹیوں کو اب پتہ ہے کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں آئیں گے، ہم ڈی مورال ہو چکے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کے پاس پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں تھا. انہوں نے بات یہ ہے کہ ہزارہ کے لوگ بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو اگر ان کو ہزارہ والوں کو ساتھ بٹھا لیا جائے یا جس طرح ایک آواز اٹھی ہے کہ ہزارہ پختونخوا نام رکھ دیا جائے یا جس طرح پہلے یا ہزارہ کو صوبہ بنا دیا جائے. اب تو مسلم لیگ نون بھی حمایت کر رہی ہے کہ ہزارہ کو صوبہ بنا دیا جائے. اگر اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نون نے پہلے تو صوبہ سرحد کا نام جو ہے 12 صوبے ہونے چاہیے، یہ آج کے نہیں، آج سے 30 سال پرانی بھی آواز تھی کہ جتنے جب پاکستان ویسٹ پاکستان وجود میں آیا تھا اس کی 12 ڈویژنیں تھیں، اس کے 12 صوبے بنا دیے جائیں تاکہ یہ. ٹھیک ہے گوری صاحب، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. آپ کے بعد ہم بات کریں گے خان صاحب سے جو کہ اے این پی کی ناظرین نمائندگی کر رہے ہیں. وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ شامل ہوتے ہیں اور دیکھتے رہیے یورپ کی آواز. بات کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی کے حوالے سے. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام یورپ کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. جرمنی کے اہم شہر
فرینکفرٹ سے یہ پروگرام جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی MQM، پاکستان مسلم لیگ نون، ANP اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی نمائندگی جو ہے اس وقت کر رہے ہیں ہمارے معزز مہمان. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاکستانی کمیونٹی بھی جو ہے اس پروگرام میں موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے. خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاک جرمن کلچر ایسوسیشن کا، جنہوں نے آج اس کمیونٹی کو اکٹھا کیا اور ہمارے لیے پروگرام کا انتظام کیا. ان میں مرزا راسد نسیم صاحب، حاجی شیخ ارشد صاحب جو کہ سلیم بٹی صاحب، اور محمد طفیل بٹ صاحب جو ہیں جو کہ چیئرمین ہیں اس آرگنائزیشن کے. خصوصی تعاون کیا اور اکٹھے اس پوری کمیونٹی کو اکٹھا کیا. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندہ غوری صاحب سے. اب ہم بات کریں گے خان صاحب، آپ کی طرف چلتے ہیں. صوبہ سرحد کا نام جو ہے وہ آپ نے خیبر پختونخوا رکھوا لیا. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، وہ کچھ آپ نے سنی ہوگی. آپ تو بہت خوش ہوں گے، مگر جو اس وقت جو ناراض افراد ہیں، ناراض پاکستانی بھائی ہیں، ناراض پختون بھائی ہیں، ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں، ان کو راضی کرنے کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ اور اس وقت جو آپ یہ دیکھ لیں مسلسل وہاں پر قتل و غارت، دنگا فساد، ٹوٹ پوٹ مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور صوبے کا نام تبدیل کرنے کے بعد اس کی کیا گارنٹی ANP دیتی ہے کہ صوبے میں بہت زیادہ ترقی ہوگی اور صوبہ دنیا میں ایک عظیم مثال بن کر سامنے آئے گا؟ پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک ڈیموکریٹک ماحول میں بیٹھ کر ملک کی ایکٹیو مسائل پر بحث کریں اور اس مسائل کو ہم حل کی طرف لے جائیں. اس سے ہمارے مختلف اکائیوں کی یا مختلف پاکستان میں رہنے والی قومیتوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھے گی. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ پشتونخوا کا نام سے، تو بھائی صاحب یہ بات یہ ہے کہ اس کا تاریخ ذرا سا لگا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، اور اس کو خان عبدالغفار خان نے اٹھا دیا. اس نے ہر پارٹی جو ہے، ہر سیاسی پارٹی، ہر قائد، ہر نمائندہ اپنی سیاسی پارٹی کو ڈیفینڈ، آپ بڑی اچھی بات ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ دفاع کر رہے ہیں. تاریخ جو ہے، تاریخ پہ ہم نہیں جانا چاہتے، اس کی وجہ سے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا ہاں صاحب، مستقبل کی بات کریں، مستقبل روشن ہے، تاریخ کو چھوڑ دیں کہ تاریخ کیا تھی. چھوٹا سا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پریٹیکس میں جب ہم دیکھ لیں گے تو اس میں ذرا سا، لیکن اسی کو جو پروونشل اٹانومی کی بات چل رہی ہے، ANP کی، نیب کی، اور پروونشل اٹانومی کی بات جو ہے دیٹ از اے ڈیموکریٹک رائٹس، اور پشتونخوا کا جو آج نام اس کو دیا گیا ہے تو دیٹ از اے جینون نام، اس پر ہم خوش ہیں. اس پر ہم پیپل پارٹی جو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، دکانوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، ٹائر جلائے جا رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، وہ ان کے رائٹ کا کس نے سوچنا تھا؟ آپ کی حکومت آئی، آپ نے نام رکھوا لیا. صاحب یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ ہزارہ کا آپ بات کر رہے ہیں. ہزارہ کی آپ پاپولیشن کو دیکھ لیں. ہزارہ میں 4 قومیں، ہماری 3 قبیلے رہتے، جس میں ایک تھرین ہے، ایک جدون ہے، اور تیسری یوسف زئی ہے، اور ایک آوان ہے. تو اب ایک آوان کے قبیلے کے اوپر سارے ہزارے کی نفوذ کو تو نہیں لیتے. یہ تو پولیٹیکل کیا کہتے ہیں پرووکیشنز ہے جو اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف وہ کسی نہ کسی شکل میں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ساری پارٹیوں نے اس نام کو قبول کیا ہے، جس پر خاص کر ANP کی وجہ سے یعنی کافی جدوجہد کی گئی کہ یہ نام دیا جائے. خواہش ہی ANP کی تھی، کوشش ہی ساری ANP نے کی، بالکل. مگر یہ ANP کا کریڈٹ ہے، ANP کی خواہش تو پوری ہوگی. صوبہ کب ترقی کرے گا سر؟ آپ نے چلے نام بھی کروا لیا، اللہ اللہ کر کے چلے. ہزارہ والوں کو ٹھیک ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے. میں ہمارے جو اس وقت حکومت پاکستان پیپل پارٹی کے نمائندہ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب ان سے مل کے کہتے ہیں جی سر صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ جی آپ ہزارہ والے لوگوں کو سمجھائیں. چلے فرض کریں ان کو سمجھا لیا جاتا ہے، ادھر کتنی فیکٹریاں لگیں گی؟ نام چینج کرنے سے ساتھی کیا ہوگا؟ بھائی صاحب، NWFP از این انٹیگریٹ پارٹ آف پاکستان. اس کی ترقی جو ہے پاکستان کی ترقی ہے، وہ کوئی علیحدہ ملک تو نہیں پشتونستان کے نام سے یا پشتونخوا کے نام سے. پشتونخوا کا نام اس کا اپنا یعنی نیچرل رائٹ سے جو اس کو مل گیا. پنجاب کو پنجاب
وہ پنجابی نیشنلٹی ہے، سندھ کو سندھی نیشنلٹی ہے، اور بلوچستان جو ہے وہاں پر بلوچ رہتے ہیں. اب یہ تو ایک نیچرل نام ہے جو اس کو دیا گیا. ہم نے ایک برٹش امپیریل کو دیا ہوا ایک آرٹیفیشل نام کو حقیقت میں تبدیل کر دیا. جہاں تک پروونشل اٹانومی کی بات ہے تو دیٹ از دا انٹیگریٹڈ پارٹ آف پاکستان. اب وہاں کی اگر بے روزگاری ہے، وہاں کی اکنامک ڈپریشنز ہے، تو دیٹ از اے پارٹ آف پاکستان. وائی اٹ ہیز بین ناٹ گیون.